ہمارے ساتھ اس وقت ملک اسد سکندر صاحب موجود ہیں. ان کی کارنر میٹنگ ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جہاں پہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, پروونشل اسمبلی سے امیدوار ہیں. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کو مسلسل یہ جیت چکے ہیں کئی بار. اس بار پروونشل اسمبلی سے کیوں ہے یہاں پر, ایجنڈا کیا ہے ان کا اس انتخاب کو لے کر اور اپنے علاقے کو لے کر, لوگوں کو اب کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس وقت جب ان کو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے مقابلے کا بھی سامنا ہے. تحریک انصاف بھی ایک اچھی کیمپین کر رہی ہے, دو کہ اس کو ووٹس میں کس حد تک کنورٹ کر سکتی ہے, دیٹ از اسٹل اے کوسچن. تو میں ذرا اسد صاحب سے اسی حوالے سے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک کیمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی, کیسا دیکھ رہے ہیں لوگ؟ الحمدللہ پہلے بھی ہم اسی حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں, یہی لوگ ہیں. 85 سے لے کے ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک تو کوئی الیکشن نہیں ہاری. انشاءاللہ ابھی بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. جیتنے کا مارجن بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ جیسے امیدوار کے لیے جو مسلسل جیت رہا ہو, جس کی پرانی سیٹ ہے, اس کے لیے مارجن بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اس دفعہ کیا صورت ہے؟ دیکھیں, پہلے میں اس سیٹ سے کھڑا نہیں ہوا ہوں, میں فرسٹ ٹائم ہوا ہوں اس سیٹ سے کھڑا. پہلے میں MNA پہ کھڑا ہوا ہوں, پھر کاؤنسل پہ بھی کھڑا ہوا ہوں. ابھی یہ سارے حلقے ہمارے چینج ہوئے ہیں. یہ حلقہ میرے لیے نیا ہے, مگر انشاءاللہ الحمدللہ پیپلز پارٹی پورے ضلع سے سویپ کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر آپ انتخاب جیتتے ہیں, ظاہری بات ہے جب بھی کوئی امیدوار انتخاب لڑتا ہے اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس کی بیس پہ وہ انتخاب لڑتا ہے. آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ لوگوں کی حالت ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی خاص بدلی نہیں ہے یہاں پہ, بہت سارے معاملات کے اندر امپرومنٹ چاہیے. کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں, یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں, ایک تو پانی کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کچا ایریا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تھانہ بھولا خان میں تو وہ پکا ٹریک ہے, وہاں روڈز کا بھی پرابلم ہے. کافی کام کیے ہیں. پانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے پانی لوگوں کو دیں. لائٹ یہاں دی ہوئی ہے ہم نے کافی لوگوں کو. اب کچھ لوگ جو ہے نا کچے سے شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. جو ہماری نیکسٹ ابھی حکومت بنے گی. کیا پلان ہے ان کے لیے؟ پلان ان کا پلان پانی ہے اور انفراسٹرکچر ہے, اسکول ہے اور ان کو لائٹ ہے. ان کا مین پرابلم یہی ہے. آپ کے مخالفین مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ کے اندر کچھ نہیں کیا. کل بھی عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں انہوں نے جب تقریر کی, انہوں نے زرداری صاحب پہ الزام بھی لگائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ نہیں کھایا, یہاں پہ کرپشن کی گئی ہے, پیسے کھائے گئے ہیں, غریبوں کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا گیا. ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, وہ تو اب عمران خان کی اپنی ایجنڈا ہے. جو بھی پارٹی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر, اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ ان کے اوپر الزام لگائے گی, وہ ان کے اوپر لگائیں گے. اگر نواز شریف سے پوچھیں گے تو وہ ان کے اوپر الزام لگائیں گے. ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے الیکشن میں. ہمارا ایجنڈا یا تو پیپلز پارٹی ہے, یا تو نہ کوئی PTI ہے, یا تو PTI مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. مجھے تو کہیں بھی PTI نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی PTI تھے وہ سب نے ہمارے ساتھ اعلان کر دیا ہے. تو میں تو اپنے حلقے کی بات کروں گا کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. یہ جو ہمارا مقابلہ ہے وہ GA سندھ والوں سے, پہلے بھی ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے, اب بھی ہمارا مقابلہ انہی کے ساتھ ہے. اگر ہم GA سندھ کی بھی بات کریں تو بڑے اجتماعات ان کے ہو رہے ہیں اور ان کو چونکہ ملٹیپل قسم کی سپورٹ حاصل ہے تو آپ کو ٹف ٹائم وہ دے سکتے ہیں. پچھلے 5 سال کی کارکردگی بھی ہم اگر بات کریں, آپ نے جو پرفارم کیا پیپلز پارٹی نے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیسے کیا اقدامات آپ نے کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ کو آئندہ 5 سال میں پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا کوشچن تو اپنی جگہ پہ. GA سندھ کے اجتماع تو پہلے سے ہوتے ہیں, اجتماع تو سندھ میں بھی بڑے کرتے ہیں, مگر سندھ سے سیٹ تو ایک بھی نہیں جیتتے. ووٹ نہیں ملتے نہیں ملتے. اس کا ریزن ہے نا, اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے, بھتا خوری پہ زیادہ زور ہے. اور ان کا ایجنڈا جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ہے, وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن میں ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ, لیکن اس بات کا پتہ ان عام شہریوں کو نہیں ہے. میں آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ بھی شعور رکھتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ میں آپ کو GA سندھ کا جواب دیتا ہوں. ان کی کوئی اور ایجنڈا ہے, ہماری ایجنڈا ہے ہم پاکستان کے فیور میں. ہمیشہ ہماری ان فیملی کے ساتھ الیکشنز ہوتے ہیں, اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ میرے والد نے بھی الیکشن جیتی یا GM صحت سے, وہ بھی کسی سے ٹھپی چھپی بات نہیں ہے. میری جتنی الیکشن ہوئے ان کے ساتھ ہوئی سب ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ یہ الیکشن بھی جیتیں گے. پچھلے 5 سال کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے, کارکردگی یہاں کے ہم نے لوگوں کو لائٹس دی ہیں, پانی دیا ہے. آپ تھانہ بھولا خان میں روڈز دیے ہیں, 2 ہمارے جو ہے نا اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں, ایک جامشرو پہ, ایک کوٹری پہ. جو لوگوں کا خاص ڈیمانڈ تھی وہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کی ہے. باقی جو ڈیمانڈ ہیں وہ بھی ہماری ہیں, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں پوری کریں گے. آپ نے کہا پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, کتنے فیصد حلقے کا علاقہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس سے محروم ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت؟ دیکھیں, ہم نے تو 100 کلومیٹر تک بھی لائن دی ہے, مگر ابھی بجلی کی حالت یہ ہے کہ اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ, غریب لوگ ہیں, چلا نہیں سکتے ہیں. اب یہ پرابلم ملک اسد کے حل کرنے جیسا نہیں ہے, یہ پورے ملک کا پرابلم ہے. یہ جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اس کو حل نہیں کر پائی ہیں. کافی بجلیاں ہمارے ادھر
तकरीबन बंद हो रही हैं। कहीं ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, कई लोगों के अगर वाटर सप्लाई है तो वो लोग के पास इतने मसाइल नहीं कि वो वसाइल नहीं कि वो उनको पे कर सकें। अच्छा, ये मसला तो ऐसा है कि ये मसला ये सिर्फ पूरे आपके पाकिस्तान का इंटीरियर मेरे में नहीं नहीं है। है, मैंने वो पूरे मुराद अली शाह पाकिस्तान साहब से बात कराची के हवाले से कहा, कराची में आपकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना था फेडरल से कि उनको बिजली वहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो आपको किस हद तक लगता है कि आने वाले वक्त में ये मसाइल नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। देखें, वो एक अलग इशू है। मैं बिजली महंगी की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं महंगी है, इतनी महंगी है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। या आए दिन ट्रांसफार्मर जलता है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसको बनवाएं। ये बिल इतने बिलिंग देते हैं, ज़्यादातर लगते हैं, वो भी ये नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। असल प्रॉब्लम ये जो हमने बिजली तो इसका हल क्या नजर आ रहा है? थोड़ा सा आपको बताऊं, जो बिजली हमने 100 किलोमीटर की भी दी है पीपल्स पार्टी के टाइम पे, आप जाके देखेंगे 50% बंद है, क्योंकि लोग पे नहीं कर पा रहे हैं और ये आए दिन आके काट देते हैं। ये प्रॉब्लम है जिसको तो हम ऐसा फेस क्या कर रहे हैं। हम करें असद साहब, चूँकि आप इतने अरसे से इनको रिप्रेजेंट, ऐसा क्या करें कि इनका म्यारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इनका जो रहने का तरीका है वो बेहतर हो जाए, जिससे इनकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाए, इनकी परचेजिंग पावर बेहतर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 2018 के अंदर हम रह रहे हैं, मजदूर तबका अभी बहुत देखिए, ज़्यादा मैं है, जो भी अवामी नुमा पंजाब के अगर हम MPs या MNAs की बात करते हैं ना, सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी एक आवाज़ है, आप असम्बलियों तक जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है ना कि इनके लाइफ स्टाइल को, इनका थोड़ा सा परचेजिंग पावर ही हम बेहतर कर लें। 10,000 कमाता है तो 12 कमाना शुरू कर दे, कम से कम बिजली तो ना कटे उसकी। देखिए, उसके लिए अब गवर्नमेंट में जॉब तो इतनी है नहीं, इदारे दिन ब दिन नीचे होते जा रहे हैं। पहले तो इदारे होते थे, स्टील मिल होती थी, स्टील मिल भी डाउनफॉल में हो रही है, वापडा आपकी डाउनफॉल में जा रही है, PI आपकी डाउनफॉल में जा रही है। अब आप कहाँ से देंगे? यहाँ पे जब इंडस्ट्रियाँ लगें, कोई जोन बने, फिर ही हो सकता कोई है। इम्कान है otherwise इसका? मुझे नहीं लगता। आपका कोई आइडिया है जो आपकी, क्योंकि हुकूमत लग रही है हमें कि सिंध में दोबारा बिलावल साहब जिस तरह से एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ सकती है, कोई प्लान है आपकी तरफ से जो आपने दिया हो, या इरादा हो कि ये आप अपनी क़यादत के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके इलाके के लोगों के लिए बेहतर जी, हमारी अभी रिसेंट मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो के साथ। उन्होंने हमसे पूछा था कि आप जब लोगों में जाते हैं तो आपको क्या मसाइल सामने आते हैं, तो हमने उनको कहा कि बेरोज़गारी नंबर 1 है, और उसके बाद पानी का मसला है, रोड का मसला है। तो फिर उसने कहा कि हम बेरोज़गारी के लिए एक अच्छा प्लान बनाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सिकंदर साहब से हम बात कर रहे थे, असद सिकंदर साहब। इन्होंने एक तो हमें ये बताया है कि इस वक्त जो इलाके की सूरत हाल है उसके मसाइल से ही आगाह है। पानी का बड़ा मसला है, पानी का मसला सिर्फ इंटीरियर सिंध में नहीं है, कराची भर के अंदर भी है, दीगर शहरों के अंदर भी है, लेकिन उसके हल करने के लिए डेफिनेटली एक प्लान चाहिए होगा। और फिर लोगों की म्यारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा कि लोग, बिजली इतनी महंगी है कि लोग बिल नहीं दे पाते, बिजली कट जाती है, तो यकीनी तौर पे इनके म्यारी ज़िंदगी को बेहतर करना होगा ताकि एटलीस्ट दे कैन अफोर्ड इस इलेक्ट्रिसिटी को। इस पर हम बात करते रहेंगे।